میں سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ دیکھیں جب کوئی بھی انسان کسی کے پاس ہوتا ہے تو وہ انہی کی بولی بولتا ہے. ہم پہلے دن سے یہی بول رہے ہیں. ظاہر بچی 2 مہینے ہو گئے ہیں, 2 مہینے کم نہیں ہوتے. ایک بچہ 2 مہینے سے کسی اور لوگوں کے پاس ہے, وہ جیسے چاہے اس کو موو کروا دیتے ہیں, جیسے چاہے اس کو پیش کر دیتے ہیں. کبھی وہ دلہن بنا دیتے ہیں, کبھی سمپل لے آتے ہیں, کبھی چادر ڈال دیتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. تو وہ چاہے وہ جو مرضی کریں, ظاہر سی بات ہے ان کے پاس بچی ہے, ہمارے پاس تو نہیں ہے نا. تو وہ وہی بولے گی جو وہ بول رہے ہیں, اور جو بولانا چاہتے ہیں وہ وہی بولیں گے. تو بات یہ ہے کہ بچی دیکھیں 2 مہینے سے ان کے پاس تھی, ٹھیک ہے, اور وہ 2 مہینے سے جو بول رہے تھے وہی بول رہی تھی. ہمیں صرف 10 منٹ کے ٹائم میں 3 منٹ کا ٹائم ملا, ہم نے بچی سے پیار کیا. ہم وہی بات کر رہے ہیں جو وہاں پہ ہوئی. آپ سب لوگوں نے, میڈیا والوں نے دیکھا کہ 3 منٹ میں بچی سے ہم نے کہا کہ بیٹے اس آہستہ ہے, کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پھر وہ تھوڑی ریلیکس ہوئی. پھر ہم نے کہا کہ آپ جج کے سامنے, بچی نے بھی یہ چیز بولا ہے کہ ہم نے کہا جج کے سامنے جائیں, آپ بولیں. ہم نے کہا آپ گھر چلیں, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بھی بات ہے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دل سے, کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم اس کے ساتھ بہت ساری باتیں کر سکتے, اور ویسے بھی اتنے سارے بندے اندر کھڑے ہوئے تھے. تو ہم نے اس سے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھر چلو, ہماری جان ہو آپ, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی قسم کا کسی قسم کا بھی خوف ہے اپنے دل سے آپ نکال دیں, تو آپ بیٹے گھر چلو. اس نے کہا ٹھیک ہے ماما. بابا سے بات ہوئی, بابا نے پیار کیا, اس کے ہاتھ ٹھنڈے برف تھے, وہ کانپ رہے تھے. اس کے بعد اس کے بابا بھی روئے, وہ بھی روئی. پھر اس کے بعد اس کو کہا کہ بیٹے آپ جج کے سامنے جا کے بولیں کہ ہم نے گھر جانا ہے, تو آپ بولیں گی. انہوں نے کہا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں ایک سمپل سی بات بتاتی ہوں جو سب پیرنٹس اور ایون کہ آپ لوگ بھی اتنا شعور رکھتے ہیں. دیکھیں جب اگر ماں باپ کو پتا ہو کہ کوئی رشتہ آ رہا ہے اور وہ لڑکی پسند کرتی کسی کو, تو ماں باپ اتنی جدوجہد نہیں کرتے. آپ کی جانتے, کوئی اپنی بے عزتی نہیں کرواتا, جدوجہد نہیں کرتا, بچی کے پیچھے اتنا کوئی نہیں جاتا. صرف اپنی بچی کی خاطر ہم یہ قدم کر رہے ہیں کہ ہماری بچی بحفاظت خیریت سے گھر آ جائے اور اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. اور جہاں تک رشتے کی بات رہی, بات یہ ہے کہ یہ تو سراسر جھوٹ ایک بات ہے. اگر یہ بات ہوتی کہ وہ رشتہ لے کر آئے تھے, یا ہم ان کو جانتے تھے, یا ہم لڑکے کو جانتے تھے, یا میری بیٹی نے کبھی مجھ سے بات کی تھی اس طرح کی, تو اور ہم اس کو مارتے تھے, ہم تو ایک انگلی تک اپنی بچی کو نہیں اٹھاتے. اور یہ میں بات ایک اور مجھے اس بات سے یاد آئی کہ اس کا جو جیٹ ہے, جو جیٹ بنا ہوا ہے, اس کا میں نے کل انٹرویو دیکھا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ دعا کہتی ہے کہ مجھے جان سے مار دو, میں کراچی نہیں جاؤں گی, ٹھیک ہے. میرا ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو لوگ کون ہیں, ہم تو جانتے بھی نہیں کہ ان کے گھر میں کتنے فیملی ممبر ہیں اور یہ کون لوگ ہیں. میں ان سے یہ ایک بات صاف کر رہی ہوں, اگر میری بچی کے پاس ذرا سی بھی خراش آئی نا, اگر میری بچی کو آپ نے مارا یا جان سے اس کو کچھ ہوا یا خراش آئی, تو میں بتا رہی ہوں کہ میں ان کو چھوڑوں گی نہیں. یہ میں آپ کے یہ توسل سے یہ بات بتا رہی ہوں. دوسری بات ہے یہ رشتے والی بات ہے, یہ تو بالکل سراسر جھوٹ بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ, اور نہ ہم اتنے جاہل لوگ ہیں, سب لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک 14 سال کی بچی جو کہ میٹرک بھی نہیں کی ہوئی, میں اس کی شادی کر دوں گی, ٹھیک ہے. اگر اور جہاں وہ ایک بیچارے کزن کو پکڑ لیا زین العابدین, کیونکہ آپ کو پتا جب ایسے کیس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پوائنٹ اٹھاتے ہیں, جی ماں باپ مارتے تھے, ماں باپ رشتہ کرانا چاہتے تھے, کوئی جائیداد کا مسئلہ تھا. یہ تو ایک نارمل پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ہمیں شروع دن سے پتا ہے کہ ایسی باتیں. ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ کوئی الزام بھی آ جائے گا باپ کے اوپر, ہمارے اوپر کوئی ایسا الزام بھی آ سکتا ہے. تو یہ تو ایک نارمل سی بات ہے, اور بچی ان کے پاس ہے. اور آج میں آپ کو انٹرویو پہ بھی یہ چیز میں بتاؤں, جب میں نے صبح یہ دیکھا کہ میری بچی کو 14 سال کی بچی ہے, اس کو نیچے گدی رکھی ہوئی ہے, سب کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے نا, اتنی چوڑی سی گدی رکھ کر اس کے اوپر میری بیٹی بٹھائی ہے. کیوں بٹھائی ہے آپ نے, جو ہے اس طرح بتائیں آپ. اس کو 14 سال کی بچی کو وہ یوٹیوبر نے 40 سال کی اپنی جتنی عورت بنا کر اس نے وہ اس پہ بٹھا دیا ہے, میک اپ کر کے فل بٹھایا. پہلے اس کا میک اپ کیا ہے, اس کے کپڑے پہنائے, اس کو جویلری بنائی ہے, پھر اس کو گدی پہ بٹھایا ہے. پھر آپ بھائی جو بچے, ویسے آپ کراچی لے کے آتے ہو, ماں باپ کے پاس لے کے آتے ہو, تو اس کو حجاب اور 2 چادریں, ایک چادر پہنتا ہے کوئی بھی شخص, 2 چادریں, ایک بلیک اوپر وائٹ ڈال کے آپ لے کر آتے ہو. جب کورٹ میں بچی آتی ہے تو اس کو ڈاکو بنا کر لے کر آتے ہو آپ, ٹھیک ہے. اور جب آپ گھر میں بٹھاتے ہو تو آپ اس کو کپڑے, دلہن کپڑے اور گدیاں بچھا کے, وہ عورت اپنی جتنی بنا کر 40 سال کی بنا کر بٹھا کے کر رہی ہے. تو بات یہ کہ وہ جو مرضی کریں, وہ جو مرضی بتائیں. اور میری بچی بیان ادھر دے رہی ہے, میں آپ سے بات کر رہی ہوں, میں آپ کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ میں لیفٹ سائڈ پہ دیکھوں گی کون بیٹھا ہوا ہے. اس کو جیسے جیسے اشارہ ہو رہا ہے, جیسے جیسے بولا جا رہا ہے وہ بول رہی ہے. ظاہر سی باتیں ہمارے پاس تو نہیں ہے.
اور ہم اس چیز سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم اپنی بچی کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں اور اپنی بچی کو حفاظت میں رکھنے کے لیے. اور ایک بچہ اپنے ماں باپ کے پاس سب سے زیادہ سیف ہوتا ہے, اور جب اس کی ایج آئے گی شادی کی تو ہم الحمدللہ اس سے پوچھ کے کریں گے, کیونکہ ہم جاہل لوگ نہیں ہیں کہ بچی کی زبردستی جہاں مرضی کر دیں. اور ایک اور بات دیکھیں, جب اس کا نکاح نہیں ہوا, نکاح ویلڈ نہیں ہے, اور کسی بھی اسلامی قانون کے حساب سے جب تک کہ باپ یا دادا کا اس میں شامل نہ ہو تو وہ نکاح نہیں ہوتا. نہ اس میں باپ ہے نہ اس میں دادا ہے, تو وہ یہ تو نکاح ہی نہیں ہوا. یہ انہوں نے جس میں اس میں رکھا ہوا ہے یہ ایک زنا میں رکھا ہوا ہے, ان کو اس چیز کا نہیں پتا, ٹھیک ہے. اور وہ جو لڑکا کہہ رہا ہے کہ ہم باہر چلے جائیں گے, تو بیٹا آپ یہ پورے پاکستان کے داماد بنے ہوئے ہو, آپ میرے بھی داماد بنے ہوئے ہو, تو میں آپ کو بتا دوں آپ کو پاکستان سے تو ہم باہر جانے نہیں دیں گے, کیونکہ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک آپ نے بچی اغوا کی ہے, اوپر سے آپ نے پوری دنیا کو پاگل بنایا ہوا ہے اور بچی لوگے اور باہر چلے جاؤ گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ اس غلط فہمی آپ دور نکال دیں اپنے دماغ سے. ایک بات بتائیں, یہ بول رہے ہیں کہ یہ بہت شریف ہے, یہ گینگ کے بندے نہیں ہیں. اگر یہ گینگ کے بندے نہیں ہیں, یہ بہت شریف لوگ ہیں. ان کے گھر میں مجھے نہیں پتا, دیکھیں ہم جانتے نہیں, اگر رشتہ لے کے آتے تو مجھے پتا ہوتا ان کے فیملی ممبر کتنے ہیں, ان کی پتہ نہیں بیٹیاں ہیں کہ نہیں ہیں, کتنے بھائی ہیں, کون لوگ ہیں کون نہیں ہیں. مجھے بتائیں کہ اگر یہ شریف لوگ ہوتے تو یہ ہمارے پاس آ کے پہلے رشتہ مانگتے. اور اگر یہ جو بول رہے کہ رشتہ لینے آئے تھے, جب میری بچی یہ کہہ رہے جو کہ جھوٹ اس کو سکھایا ہوا ہے, میری بیٹی کو بولے ذرا تاریخ روڈ تو جا کے دکھائے نا, گاڑی بک کرائے تاریخ روڈ جا کے دکھائے. وہ بچی گلی کے کونے تک تو جاتی نہیں تھی تو لاہور چلی گئی. میری جیسی عورت, 3 بچوں کی ماں ہوں میں اب اپنے لاہور نہیں جا سکتی کسی کا, جب تک میرا کوئی بھائی نہ ہو یا میرے ہسبینڈ نہ ہو. تو اگر یہ شریف لوگ ہوتے, جیسے میری بیٹی گئی تھی تو یہ آتے آ کے, وہ بھی ماں تھی نا, میں بھی ایک ماں ہوں, وہ آتی آ کے بولتی بھی آپ کی بیٹی اس طرح آئی ہے, اب کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اچھے لوگ ہوتے, شریف لوگ تھے, ہم کر دیتے, جبکہ وہ شریف لوگ تھے ہی نہیں, تو یہ حکام حرکتیں ہوئی ہیں نا اس کی وجہ سے. اچھا میں نے ایک بات اور بول دی, آج میرے بھائی کی بات آیا, پتہ نہیں میرا بھائی بھی ان کو ڈراتا تھا, مارتا تھا, پتہ نہیں کیا کیا کرتا. تو میں ان کو یہ بتا دوں, میرے تو بھائی باہر لندن میں ہوتے ہیں, تو لندن میں کیا وہ واٹس ایپ سے مارتے تھے ان کو, ٹھیک ہے. ابھی تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ابھی یہ جو مرے ہوئے نا دادا پر دادا میرے, جو قبر کے اندر بےچارے ہیں, ابھی میرے ابو کو بھی قبر سے نکالیں گے, کہیں گے وہ دادا مارتا تھا, نانا مارتا تھا, پھر کہیں گے نانی مارتی تھی, پھر کہیں گے جی وہ اس کا پردادا مارتا تھا, پردادی مارتی تھی. تو یہ ایسی چیزیں ایک نارمل چیز ہے. جو اتنی عوام ہے نا جن کے گھر میں بیٹیاں اور بچے ہیں, وہ اتنی عقل رکھتے ہیں, یہ چیز رکھتے ہیں کہ ایک ماں باپ اپنے بچوں کو مار سکتے ہیں کہ نہیں مار سکتے. ہماری بھی شکلوں سے نظر آتا ہوگا کہ ہم مارتے ہیں کہ نہیں مارتے. تو یہ بیان. اور دوسری یہ وہ ایک کیا وہ زنیرہ جو یوٹیوبر ہے, وہ عورت کو صرف انٹرویو دیتے ہیں پہلے دن سے. آپ لوگوں کو کیوں نہیں دیا؟ یا جب کراچی آئے تھے اتنے میڈیا والے تھے, میڈیا والوں کو دھکے کیوں دیے؟ بھائی انصاف تھے نا, شریف لوگ تھے نا, ہم خراب لوگ ہیں نا, تو میڈیا والوں کو انٹرویو دینے دیتے بچی کا, بچی کو لے کے بھگ کسی میڈیا والے کو انہوں نے انٹرویو نہیں دیا. یہ کسی کو بھی نہیں دیتے, صرف ایک زنیرہ پکڑی ہوئی ہے, اس کو پکڑ کے وہ جو چاہے عورت, جب پہلے دن سے اس کے پاس پکچر آتی ہیں, موویاں آتی ہیں اور بہت سی چیزیں آتی ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ عورت ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, اس کو پیسہ ویسا کھلایا ہوگا تو وہ یہ چیزیں کر رہی ہے. تو یہ اگر اتنے شریف لوگ ہیں, سارے میڈیا والوں کو آنے دینا, آنے دیں ان کے پاس, اس بچی کا انٹرویو لینے. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ایک بچی کو جب آپ اغوا کریں گے تو آپ سب سے پہلے بولیں گے نا کہ آپ بھائی بچی کیوں بھاگ کر آ گئی, کہ میرے ماں باپ نہیں مانتے, یہ پوائنٹ ہوتا ہے. پھر کہیں گے میری فلاں سے شادی کرنے لگے تھے. اب مجھے بتائیں کہ میں اتنی مجھے ہنسی آتی اس سوال پہ, میں نے جب وہ سنا تھا نا, یقین کریں مجھے غصہ آنے کے بجائے نا ہنسی آ رہی تھی. کون ہے زین؟ تایا کا بیٹے ہیں؟ دیکھیں میرے کزن کے بیٹے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میرے کزن, میرے اپنے بہنوں کے بچے ماشاءاللہ, میرے اپنے بھائی کا بیٹا لندن میں ہوتا ہے, اور آلریڈی انگیج ہیں؟ نہیں وہ اس کے سے مطلب بڑے ہیں, کوئی 19 سال کا ہے, کوئی 18 سال کا, اس طرح کے ہیں. بہت سارے میرے کزن کے, میرے بہن بھائیوں کے بچے ہیں, کزن کے بچے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ اب انہوں نے, ان کو پوائنٹ چاہیے تھا, تو انہوں نے بیچارے زین کو پکڑ لیا کہ جی یہ زین کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ہم 14 سال کی بچی کی شادی کر دیں گے. میں پاگل, آپ کو پاگل نظر آ رہے ہیں ہم لوگ کہ ہم اتنی چھوٹی سی بچی کی شادی, ہم اس کو پہلے پڑھائیں گے, جب وہ پڑھ لے گی پھر اس کے بعد ہوتا ہے. اگر بچہ اگر چلے کسی کو پسند کرتا ہے, پھر ماں باپ پوچھتے ہیں, اس کی شادی کر دیتے ہیں.
वो इतनी छोटी बच्ची है कि उसको यकीन करें कपड़े पहनने को नहीं आते थे कि मामा मैं क्या कपड़े कौन से पहनूं। अलमारी से मैं उसके कपड़े निकाल कर देती थी। रोटी पकाने उसको नहीं आती, शादी करनी आती, रोटी पकाने नहीं आती उसको, ठीक है। उसको वो कोई सालन से रोटी खाने नहीं आती, उसको कुछ भी नहीं पता। तो ऐसे मतलब इतना छोटा बच्चा शादी कर लेगा, आप मुझे बताएं। ये तो मतलब एक है ना जी, बाप मारता है, ठीक है। कहा कि जी अब आ गया मामू मारता है, अभी पता कल क्या आएगा, नानी मारती है। फिर आएगा जो नाना फौत हो गया ना कब्र के अंदर, जो 2 साल का गया, वो मारता है। फिर आएगा जी कुछ और आ जाएगा। तो बात ये कि जाहिर सी बात है, जब आप एक बच्चे को ले जाते हो और अपना केस मजबूत करने के लिए आप यही करते हो, ठीक है ना। माँ बाप को बदनाम करोगे, खानदान को बदनाम करोगे। उन्होंने सबसे पहले जाके बाप के खिलाफ किया कि बाप हिरासा कर रहा है, बाप से जान का खतरा है, बाप ने क्यों जी बच्चा बाप पीछे ना आ जाए बच्ची को बचाने के लिए। आप ये देखिए उनके पॉइंट देखें, बच्ची लेके गए और अगले दिन ही निकाह करा दिया, दिखाया मैं माँ हूँ, मैंने पैदा किया। वो जो जुनैरा जो औरत है वो कह रही थी रूह अफ़ज़ा जो रखा हुआ था उसने कि रूह अफ़ज़ा पीती है। मैं उसकी इत्तला के लिए बता दूं, वो कोक पीती है शौक से, ठीक है। वो कोक पीती है शौक से, वो टिक्का खाती है, वो फ्राइज खाती है, वो नूडल्स खाती है, वो पिज़्ज़ा खाती है। लेकिन पिज़्ज़ा रोज़ नहीं खाती है। आप पिज़्ज़ा बच्चे को रोज़ खिलाएंगे ना तो उसके अंदर 200 बीमारियां शुरू हो जाएंगी। उसको फिर आप जो नहीं में चावल मेरे हाथ का पुलाव वो शौक से खाती थी, पुलाव खाती है, पराठा खाती है। पराठा माँ बना के देती थी, तो उसको पहले बोलो पराठा बनाना सिखा दे तो फिर शादी करवाए उसकी। जो कह रही ना मैंने उसकी शादी पसंद की हुई है। तो बात ये कि इतनी मतलब छोटी बच्ची है तो उसके आगे रूह अफ़ज़ा रखा हुआ है कि जी ये रूह अफ़ज़ा बहुत शौक से पीती है, रूह अफ़ज़ा ज़हीर को पिलाया, रूह अफ़ज़ा फलां को पिलाया। वो कोक पीती है बीबी, पहले आप जाके ना अपना होमवर्क सही कर आए। वो कोक पीती है, रूह अफ़ज़ा नहीं पीती वो। देखिए अगर मैं एक बात बताऊं, अगर मैं एक इतनी छोटी सी बात करती हूँ, छोटी सी, जो ये लोग जो फैला रहे हैं कि मेरी बेटी ने पसंद की। मुझे बात बताएं, अगर मेरी बेटी ने पसंद की होती तो ये लोग आके हमसे सुलह तो करते, हमें बताते तो सही हम कौन लोग हैं। हम ऐसे माँ बाप हैं, हमें पता ही नहीं है कौन लोग हैं पीछे, कितने ये लोग रहते किधर हैं, ठीक है। और ये 70-80 हज़ार कमाता है, इसकी औकात से लगता है ये 70-80 हज़ार कमाता है। इसके कपड़े देखे थे आपने कैसे ये पहन के आया हुआ था यहाँ पर। आज तो साफ सुथरा होगा ना। वो जुनैरा बीबी बैठी हुई है ना, पहले मेरी बेटी के चेहरे पे उसने मेकअप किया है, ठीक है, फिर उसके कपड़े चेंज किए हैं, फिर उसको गद्दी रखी है, लोगों की आंखें अंधी हैं। वो जो लड़का है वो ठिक्का हो गया है और मेरी बेटी 40 साल की बना दी अपनी, जितनी उसने बना दी है, ठीक है ना। तो बात ये है कि वो अब बात उसकी कर रहे हैं कि वो 70-80 हज़ार कमाता है। मुझे बात पैसे की नहीं है, बात इसकी भी नहीं है कि वो गरीब है या अमीर है, बात इसकी नहीं होती। बात ये भी नहीं होती कि कोई ट्रेन पे आता है तो कोई बेचारा उसकी इज्जत नहीं होती। मुझे बताएं, पहले हज उम्रे होते थे, बेचारे लोग ट्रेवल पैदल करते थे, ऊँटों पे करते थे, क्या उनकी इज्जत नहीं होती थी? इज्जत नहीं होती थी? वो क्या कमतर होते थे? वो हमसे ज्यादा अजमत वाले लोग होते थे। हम तो जहाजों पे जाते हैं ना, वो बेचारे ऊँटों पे पैदल चल के जाते थे। तो बात ये इसकी नहीं है कि पैसे कौन कितना कमा रहा है या क्या नहीं कर रहा। बात ये हो रही है कि मेरी बच्ची खतरे में, मेरी बच्ची किन लोगों में जो हमें पता नहीं है, मेरी बच्ची को क्या करेंगे ये लोग हमें पता नहीं है चीज का, ठीक है। अगर शरीफ लोग होते, आप सबसे पहले आते, आप बच्ची लेके क्यों भागते फिरते मुझे बताएं, ठीक है। और जहाजों पे जा रही है, जहाज पे तो हमें पुलिस ने भेजा, हाँ भाई पुलिस वाले तुम्हारे ससुराल वाले हैं, सारी दुनिया तुम्हारे ससुराल वाले हैं। तो इसको ये जो पाकिस्तान से भागने की समझ रहा है ना, पाकिस्तान से तो ये नहीं जाएगा।